جی ناظرین السلام علیکم، اور آج بہت اہم دن ہے۔ یہ اہم دن کئی حوالوں سے ہے۔ عمران خان کے حوالے سے، کیا عمران خان کی سیاست توہین عدالت کی وجہ سے ان کی نااہلی پر منتج ہوگی؟ آج اس لیے بھی اہم دن ہے کہ عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ماضی میں جس طرح توہین عدالت کے فیصلے وہ دیتے رہے ہیں، کیا اس کو رپیٹ کریں گے یا عمران خان کی خاطر ایک نیا فیصلہ تخلیق کیا جائے گا۔ آج اس لیے بھی اہم دن ہے کہ عمران خان نے اب تک توہین عدالت کے کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپالوجی سبمٹ کرائی ہے، وہ اپالوجی نہیں ہے، اور ان کے حامی نہ صرف یہ کہ وہ معافی مانگنے سے انکاری ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ تو چیف جسٹس اسلام آباد کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو شاید یہ آج کا دن فیصلہ کرے گا کہ ہمارے مستقبل کی تاریخ کو، ہمارے ملک کی سیاست کو، ہمارے ملک کی جمہوریت کو کس سمت میں جانا ہے۔ توہین عدالت کے جو نوٹسز ماضی میں لیے گئے، اس کا کیا بنا؟ عمران خان کو اب تک کتنی کنسیشن مل گئی ہیں؟ کیا یہ وہ کیس ہے جس میں بالآخر عمران خان کی گردن پھنس گئی ہے؟ یہ سب کچھ آج 2:30-3 بجے تک آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ماضی ہمارا کیا کہتا ہے، ہمارا حال کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے مستقبل کی کون سی راہیں نظر آتی ہیں۔ دوسری خبر جو آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ذرائع سے ہمیں ملی ہے، اور ایک وہ ہے آپ کے محبوب کیریکٹر شہباز گل کے حوالے سے۔ شہباز گل آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں ہے، اور اڈیالہ جیل میں چونکہ پنجاب کے وہ زیر اثر ہے، تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں وہ خوب عیاشی کر رہے ہیں۔ ابتدا کا جو ٹراما تھا وہ گزر گیا ہے، اب وہ کھا پی بھی رہے ہیں، لوگ مل بھی رہے ہیں، اور بعض ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہیں کہیں باہر جانا ہو، بنی گالہ کا چکر لگانا ہو، تو وہ بنی گالہ کا چکر بھی لگا آتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شدھ بدھ، کچھ نہ کچھ سنوائی پڑ گئی ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں کیا کارروائی تیار کر رہے ہیں کہ شہباز گل جس کے اوپر بڑے سنگین جرائم ہیں، ان کو اگر جیل ہونی ہے تو صحیح والی جیل ہو، یہ ریسٹ ہاؤس والی اور 5 اسٹار ہوٹل والی جیل نہ ہو۔ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اندر کی خبریں کیا ہیں، یہ آپ کو آج ہم اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی توہین عدالت کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے۔ ابتدا میں یہ کیس جو ہے ایک رجسٹرار نے جمع کروایا، پھر اس کے بعد اس میں 3 ججز بیٹھے، پھر اس کے بعد لارجر بینچ بنوا دیا گیا جس میں اب 5 ججز شامل ہیں۔ اس کی سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب عمران خان نے ایک خاتون جوڈیشل مجسٹریٹ کے خلاف جو ہے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ اوئے زیبا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور دیکھ لوں گا، اس طرح کے کلمات انہوں نے کہے تھے، جس کے اوپر فوری طور پہ ایک تو رجسٹرار نے نوٹس لے لیا، عدالت میں یہ پیش کیا گیا، اور انہوں نے توہین عدالت کے کیس کے سلسلے میں کارروائی شروع کر دی گئی۔ یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، اس کے بعد پولیس، اسلام آباد پولیس نے بھی انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں اور ٹیررزم ایکٹ 780A کے تحت یہ اس کارروائی ایک درخواست جمع کرا دی، ایک FIR کٹوا دی گئی کہ عمران خان نے جو کچھ کہا، جس طرح عدالتوں کو دھمکایا، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈبل جیپرڈی نہیں ہونی چاہیے، اگر ایک کیس چل رہا ہے تو اس کے اوپر دوسری درخواست نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ ماضی میں توہین عدالت کے حوالے سے کیا ہوتا رہا ہے، اور عمران خان نے جو کنڈیشنل اپالوجی تو نہیں، جسٹیفیکیشن جمع کرائی ہے، اس کا کیا ہے؟
ماضی میں ہم نے دیکھا کہ توہین عدالت کے حوالے سے عدالتیں بہت سٹرکٹ رہی ہیں. اس میں طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کے کیسز بہت اہم ہیں. اس میں یوسف رضا گیلانی کا کیس بہت اہم ہے. ان سب نے اپنے آپ کو ایٹ دا مرسی آف کورٹ چھوڑ دیا تھا، یعنی انکنڈیشنل معافی مانگی تھی، لیکن توہین عدالت کے جرم میں کسی کو نااہل کر دیا گیا، کسی کو صرف اتنی دیر کے لیے سزا دی گئی کہ جس کا دورانیہ 30 سیکنڈ تھا، لیکن وہ وزیر اعظم پاکستان نااہل ہو گیا اور اس کے بعد وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں رہ سکا. یہ ماضی میں ہوا. نہال ہاشمی کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی وہ کسی جلسے کی ویڈیو نہیں تھی، وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ کی ویڈیو تھی جو کسی نے لیک کر دی تھی، اور اس کے اوپر عدالت نے اتنا سخت نوٹس لیا. عمران خان ہماری عدالتوں کے ابھی تک لاٹے رہے ہیں. اس میں سب سے تکلیف دہ فیصلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اپنا ہی فیصلہ کر کے وہی 25 ارکان والا، وہ پارٹی لیڈر والا، اور پھر اس کے بعد اپنا ہی فیصلہ بدل دیا گیا. اس سے زیادہ کبھی مثال ہم نے کبھی نہیں دیکھی عدالتی احکامات کے حوالے سے. اور پھر وہ جو ظاہر ہے اب پھر ججز پہ سوال اٹھتے ہیں، اور اٹھنے بھی چاہیے. اگر ایک ہی طرح کے دو فیصلے آپ بدل کے رکھ دیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے، اور اٹھنے بھی چاہیے. عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ توہین عدالت نہیں کی. عمران خان صاحب کا یہ طرز عمل رہا ہے. 2013 میں بھی کی انہوں نے. پھر یہ جو 25 مئی والے دن جب عدالت نے انہیں حکم دیا کہ آپ نے ڈی چوک پہ نہیں پہنچنا، یہ ڈی چوک پہ پہنچے، اور اس کے بعد عدالتوں نے کہا نہیں، شاید انہوں نے سنا ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. باقی سارے سیاستدانوں کو اتنی اجازتیں نہیں دی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری کا جو کیس تھا جو عدالت میں لگا تھا اسلام آباد میں، وہ کراچی کی ایک ہاسپٹل میں تھے، تو عدالت نے حکم دیا کہ بے شک انہیں اسٹریچر پہ لائیں لیکن ان کو عدالت میں پیش کریں. اب اس سب کے باوجود عمران خان جو براہ راست ججز کو دھمکا رہے ہیں، اور معزز جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جس طرح کی توہین آمیز زبان استعمال کی، اس سے بڑا کانفلکٹ پیدا ہو گیا. اگر اب بھی ججز اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے تو جو لوور جوڈیشری ہے، جو عام آدمی کے مسائل سے ڈیل کرتی ہے، اس پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اور لوگ بھی اسی توہین کو کرنے لگ جائیں گے کہ اگر عمران خان کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. عمران خان نے جو کل جواب جمع کرایا وہ کسی طرح بھی انکنڈیشنل اپالوجی کے زمرے میں نہیں آتا. وہ کنڈیشنل ہے اور معافی نامہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے الفاظ ٹھیک نہیں تھے تو میں اپنے الفاظ واپس لے سکتا ہوں، یعنی پہلے یہ فیصلہ عدالت کی طرف سے ہو تو پھر میں اپنے الفاظ واپس لے سکتا ہوں. اور پھر انہوں نے آگے وہی کہا کہ میں قانون کا احترام کرتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ اپالوجی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. جتنے بھی لائرز ہیں، قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں ایٹ دا مرسی آف کورٹ، اور پھر عدالت کی طرف سے اس کے اچھے نتائج ملتے ہیں. لیکن ماضی میں اس کے بھی اچھے نتائج نہیں ملے، تو عمران خان نے تو سرنڈر بھی نہیں کیا. اور ان کے قانون دان دوستوں نے انہیں مشورہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو قائم رکھیں. اور پھر فواد چودھری کا وہ بیان کہ اس پہ چیف جسٹس کو معذرت کرنی چاہیے، یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. جب ان سے بات کی کامران شاہد نے دنیا ٹی وی پہ کہ بھائی طلال چودھری اور دانیال عزیز اور پھر نہال ہاشمی کے کیسز کا کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت گہرے گہرے سے لوگ ہیں، ان کا اور عمران خان کا کیا مقابلہ. عمران خان تو بہت پاپولر ہے. کیا پاپولیرٹی اس بات کی ضمانت آپ کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ آپ عدالت کی اور خاص طور پہ ایک خاتون جج کی توہین کر سکیں؟ قانون دان کہتے ہیں کہ اس کا پاپولیرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر جو ایک عجیب طرح کی عمران خان صاحب نے گفتگو فرمائی کہ جو لیٹر جمع کروایا گیا کل،
اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں، وہ سمجھے یہ کوئی انتظامی عہدہ ہے اور انہوں نے کارروائی کی، اس لیے ان کا دھمکا دیا۔ اس سے ایک تو یہ بات لگتی ہے کہ اگر کوئی خاتون ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہوں تو اس کی توہین ہو سکتی ہے، اس کے اوپر الزامات لگائے جا سکتے ہیں، اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی نااہلی کا ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو بہت اہم عہدے پہ رہا، اس کو یہی نہیں پتا کہ کس عہدے کا، کس مرتبے کا کیا ڈیکورم ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے شخص کو تو وزیر اعظم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کل کو وہ چیف سیکرٹری کو اپنا پرسنل سیکرٹری سمجھ کے نکال دے یا ڈانٹ دے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح کی بات ہے۔ آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ ہم نے ماضی کی مثالیں دیکھیں اور عمران خان کی کنڈیشنل اپالوجی یا جسٹیفیکیشن بھی دیکھی۔ اب عدلیہ کے کاندھوں پر بہت بوجھ ہے، انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی لارڈ جوڈیشری کی ایک خاتون، معزز خاتون جج کی توہین برداشت کر لیں گے؟ کیا وہ ماضی کے سارے فیصلوں کو کہیں قانون کی کتاب میں چھپا کر عمران خان کو پھر کوئی لیوریج دے دیں گے، کوئی کنسیشن، کوئی رعایتیں دے دیں گے؟ اس میں ایک باریک سا نقطہ اور بھی ہے۔ عمران خان نے جو کنڈیشنل جسٹیفیکیشن سبمٹ کرائی ہے، اس میں اس کا مارجن رکھا ہے کہ آج جب عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پرسن اپنی انکنڈیشنل اپالوجی دے۔ آج جو لیٹر جمع کرایا گیا ہے، کل جو لیٹر جمع کرایا گیا تھا، یہ بیسیکلی اس لیے کروایا گیا تھا کہ ذرا عدالت کا ٹیمپریچر، رویہ دیکھیں۔ اگر تو وہاں سے سختی کے امکانات ہیں تو معافی مانگ لیں گے، تو یہی ہوگا۔ لیکن ماضی میں جنہوں نے معافی مانگی ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ تو بہت اہم دن ہے آج عدلیہ کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، مستقبل کی پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے۔ ایک اور خبر جو ہم نے ذکر کرنی ہے، ذرائع کی مدد سے وہ ہمیں ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ جیل میں چونکہ پنجاب میں ہے، ان کو خوب عیاشی کرائی جا رہی ہے، کھانا پینا، ملنا جلنا سب کچھ ان کا اس طرح چل رہا ہے، اور وہ ریسٹ ہاؤس ٹائپ کی کیفیت میں ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ٹائپ کی کیفیت میں، خدمت کار ہیں، ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تک سنا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں بنی گالا تک یا سیر و تفریح کے لیے باہر بھی لے جایا جاتا ہے۔ ہر طرح کی ان کی تفریح کا، اور میں پھر دہرا رہا ہوں، ہر طرح کی ان کی تفریح کا مکمل انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر اڈیالہ جیل ہے، پرویز الہی کی حکومت ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ البتہ جب عیاشی کر کے آتے ہوں گے تو کہہ دیتے ہوں گے کہ بڑا تشدد ہوا، تو اس طرح کے دوغلے پن ہے، لیکن اس کا حل اب وفاقی حکومت سوچ رہی ہے۔ اور یہ خبر بھی ذرائع سے ملی ہے کہ شہباز گل کو سندھ کی جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ یہ خبر شہباز گل پر کسی ایٹم بام کی طرح گرے گی، یہاں جو ساری عیاشیاں ہو رہی ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ وزارت داخلہ کسی بھی کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کو چاہے تو کسی بھی جیل میں منتقل کر سکتی ہے، اور اگر وہ وفاق کا مجرم ہو تو اگر سندھ میں منتقل کر دیا جاتا ہے شہباز گل کو تو ان کے یہ عللے تللے تو بالکل نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں پہلی دفعہ جیل کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ان کے لیے کافی روح فرسا خبر ہوگی۔ دوسری جانب اگر ذرائع سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی جیلوں میں کئی جگہ کمروں کی صفائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ خبر چند دنوں تک کنفرم ہو سکے گی، لیکن اگر یہ کنفرم ہوتی ہے تو یہ شہباز گل کے لیے کافی مشکل کا صورت بن سکتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنے ہی، 2:30-3 بجے کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کنٹیمپٹ آف کورٹ میں عدالت کیا فیصلہ